کتنا بڑا اجر ہے، کیسا اجر ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ایسے وہاں پہ انعامات ہوں گے، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو آج تک نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا پیدا ہوا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، قوامین للہ، سیدھے کھڑے اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور نہ ابھارے تم کو، شنآن دشمنی قوم، کسی قوم کی، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم بے انصافی کرو، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، باخبر ہے، بما تعملون، سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرۃ، مغفرت ہے، بخشش ہے، واجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنم والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ ہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑے، یعنی شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے۔ یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم گواہی صرف کس کے لیے دو؟ اللہ کے لیے گواہی دو، بس تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہو، اسلام کے اندر داخل ہو، تمہارا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اور آپس کی جو دشمنی ہے تمہاری کسی قوم کے ساتھ، وہ تمہارے کسی زیادتی کے اوپر نہ ابھارے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مسلمان ہو رہا ہے اور تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو وہی ہے جنہوں نے ہمیں حدیبیہ میں روکا تھا، جنہوں نے ہمیں مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا، یہ تو وہی ہیں۔ اور پھر یہ ذہن میں سوچو کہ انہوں نے ہمیں مکے سے نکالا تھا، انہوں نے ہمیں ہجرت میں مجبور کیا تھا، ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ کے ان کے ساتھ دشمنی رکھ لو اندر، کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تم کو، شنآن دشمنی قوم، کسی قوم کی، علی اللہ تعدلوا، یہ کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اعدلوا، انصاف کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ جو انسان تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، تقوی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی انصاف کے ساتھ معاملہ کرے، آپس میں کسی قسم کی دشمنی وغیرہ نہ رکھے۔ واتقوا اللہ، ایسا معاملہ تب ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر یہ بات ہو کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر انسان کے اندر ہوگا تو پھر ان معاملات میں باخبر رہے گا، صحیح معاملات ادا کرے گا۔ یعنی گویا کہ پچھلے معاملات کے اوپر عمل کرنے کا نسخہ ہے یہ کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، ڈرنا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ باخبر ہے، بما تعملون، جو بھی تم عمل کر رہے ہو، تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ مطلب اس کا پھر کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کا اللہ بدلہ بھی دے گا۔ اگر اچھے عمل کر کے جاؤ گے اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کر کے جاؤ گے پھر برا بدلہ ملے گا۔ اور وعد اللہ الذین آمنوا، اچھے عمل کر کے جاؤ گے ایمان والے بن جاؤ گے، مضبوط ایمان ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والوں سے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کیسا اجر ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ایسے وہاں پہ انعامات ہوں گے، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی
جو آج تک نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا پیدا ہوا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں وہاں پہ ہوں گی۔ تو وہ رب العالمین نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن آگے فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کے اوپر عمل نہ کیا، جھٹلا دیا۔ جو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں قرآن پاک کو سائڈ پہ رکھو، وہ قرآن سمجھ نہیں آتا ہے، فلاں ایسی باتیں کر کے قرآن کو سائڈ پہ کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی رب العالمین دونوں چیزوں کا تذکرہ فرما دیا کہ جو ایمان والا ہوگا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، بہترین انعامات ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ اور آپس کی دشمنی ہمیشہ ہمیشہ یہ رکھنی چاہیے، جب تک معاملہ ہے اس کے بعد انسان کو اپنی دشمنی ختم کر دینی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کروں گی توفیق